جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بھارت اور پاکستان کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان نے مل کے ایک انڈین ویسل ایم ایس این پیرنپار جو کہ نارتھ عربین سی میں ڈوب گئی تھی، پاکستان کوسٹ گارڈ اینڈ انڈین کوسٹ گارڈ، انہوں نے مل کے وہاں پہ جو کرو کے 10 لوگ تھے ان کو سیو کیا ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ اس سینس میں ہے کہ میں اس کو ذاتی طور پہ جیسچر فار پیس سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، بھارت اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہیں، شروع سے خراب ہیں، یہ کہیں نہیں جانے والے، یہ ایسے ہی رہنے والے ہیں، ایسے ہی ہوگا جیسے تھا۔ لیکن عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں ملک کی جو نیویز ہوتی ہیں یا فوجیں ہوتی ہیں یا پولیس ہوتی ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ بڑے ٹف میئرز لیتے ہیں، بڑی مشکل ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ٹف حالات ہوتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو ایکشن ہے جس میں پاکستان نیوی اور انڈین نیوی نے مل کے انڈین عربین سی کے اندر انڈین شپ کی جو ڈوب گئی اس کے لوگوں کو بچایا، بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے۔ اٹ مینس کہ یہ ڈسٹریس کالز آتی ہیں۔ میں مزے کی بات بتاؤں، مجھے حال ہی میں پاکستان میری ٹائم جو سیکیورٹی کا جو دفتر ہے اس میں جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے وہاں پہ ان کے آپریشنز اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی کہ انٹرنیشنل واٹرز میں کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اس طرح کی سچویشنز کو، جس میں پاکستان کی نیوی اور انڈین نیوی اور باقی خطے کی نیوی جو ہیں وہ مل کے آپریٹ کرتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک چیز تھی۔ لیکن دا ریئل تھنگ از کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے یا آپ کی جو آپ سمجھ لیں کہ جو سوچ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ کس طرح آئندہ دونوں ملکوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سوچتی ہے۔ گو کہ پاکستان اور بھارت ول آلویز بی کمپیٹنگ ود ایچ ادر، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسی سچویشن میں رہیں گے جہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی انگیجمنٹ کی پوزیشن نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جب ہیومینیٹیرین کال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی کو کچھ نہیں دیکھنا چاہیے، نہ پھر انڈیا کو کچھ دیکھنا چاہیے، نہ پاکستان کو کچھ دیکھنا چاہیے، اور دونوں کو باہر نکل کے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، بیکاز دیٹ از اے جاب آف دا نیوی آفیشلز۔ انڈین کوسٹ گارڈ کی بھی یہی جاب ہے، پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی بھی یہی جاب ہے۔ سو یہ جو ایک فیکٹر ہے کہ پاکستان اور انڈینز نے مل کے انڈین نیوی کو بچایا، آئی کانسیڈر دس ایز اے ویری 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 سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اسٹیپ ان اے ڈائریکشن۔ اٹ مینس کہ کوآرڈینیشن جو دونوں ملکوں کی انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ہے وہ بہت اچھی ہے۔ انڈین کوسٹ گارڈ جو ہے وہ بڑا پروفیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، اسی طرح پاکستان میری ٹائم ایجنسی جو ہے وہ بھی ایک پروفیشنل ایجنسی ہے۔ تو دونوں مل کے اگر خطے کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، اینڈ دونوں ملکوں کو، اس سے کیا ہوگا، یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس سے کیا ہوگا، اس سے ایک ہی چیز ہوگی کہ دونوں ملکوں کی طرف سے یہ پیغام جائے گا، بھائی صاحب، کہ ہم جو ہے نا وہ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ ہم آپس میں بے شک نہ بات کریں، نہ انگیج کریں، لیکن ہم ہیومینٹی کے لیے تو نکل سکتے ہیں نا باہر۔ سو ہیومینٹی کے لیے باہر نکلنا زیادہ ضروری ہے، اور بھارت بھی اس میں جو ہے وہ اس نے بھی پہل کی، پاکستان کی نیوی جو ہے اس نے بھی محسوس کیا۔ یہ تھوڑی سی خبر آنے والی ہے کہ کیا اس جو شپ کی کال تھی اس کال کو کہ پہنچتے پہلے انڈین پہنچے کہ پاکستانی وہاں پہ پہنچے، کیا اس شپ نے کال دی، ایک ڈسٹریس کال دی، کون پہلے بھاگا، کیا ہوا۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ارسپیکٹو کہ کس کو پہلے کال گئی، ارسپیکٹو کہ کس کو پہلے انگیج کیا گیا، لیکن مل کے یہ آپریشن کرنا۔ دیکھیں، ہم سیدھی سی بات ہے، ملکوں کے اندر نفرت تو بہت بکتی ہے، محبت بیچنا بہت مشکل کام ہے بھائی صاحب۔ میں نے تو یہ چیز دیکھ لی ہے، نفرت ایک سیکنڈ میں بکتی ہے۔ آپ نفرت کو تو جتنی مرضی بیچ لیں، وہ ہیٹ ٹریولز فاسٹ اینڈ والکینک، ہیٹ ٹریولز فاسٹ اینڈ والکینک، ٹھیک ہے، ایسے ارپٹ کرتی ہے۔ محبت کے لیے بڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ سو دونوں ملکوں میں آج اگر دیکھیں کہ اگر ہم نے محبت پھیلانی ہو تو بہت مشکل کام ہوگا۔ پاکستان میں ہم نے انڈیا نے آئی تھنک ٹائمز آف انڈیا اور پاکستان کے جنگ گروپ نے ایک امن کی آشا شروع کی، تو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں جی دیکھیں امن کی آشا شروع ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو وہ ایک چیز جو ہے نا وہ رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امن کی آشا جو ہے نا دیٹ از
ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس کہ دونوں ملکوں کے اندر ایٹ لیسٹ عوام کو یہ سینسٹائز کیا جانا چاہیے. ملکوں کے لیڈرشپ کو یہ اگر نہیں کرتے تو عوام سینسٹائز ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو ہے محبت کی کوئی بنیاد رکھی جانی چاہیے, کوشش کی جانی چاہیے. میں تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ امن کی بات کرتا ہوں, پیس کی بات کرتا ہوں, جوڑنے کی بات کرتا ہوں, میرے سے نہیں نفرت کی بات ہوتی. ہاں اگر سم ٹائمز اگر آپ کو کوئی بندہ فورس کرتا ہے تو آپ ایک پوزیشن پہ آتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ امن جو ہے نا اس کی بڑی ویلیو اینڈ ورتھ ہے. امن کے لیے اگر آپ کی کنٹریبیوشن ہے تو آپ ہیومینٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے. سو یہاں پہ لیڈرشپ اگر نیویز دونوں ملکوں کی یہ کام کر سکتی ہیں مل کے اور وہ پروٹیکٹ کر سکتی ہیں انڈین فشرمین کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یا انڈین اس جو شپ تھی اس کو, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی قربانی ہے دونوں طرف سے. اور یہ لائزن اس طرح کے رہتے ہیں. ابھی میں جو خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں, میں کوئی پاکستانی میڈیا سے نہیں شیئر کر رہا, میں نے انڈین میڈیا سے یہ خبر پڑھی ہے اور میں نے وہاں سے دیکھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دس از اے اسٹوری آف دا ہوپ. یہ ہوپ کی اسٹوری ہے. دس از اے اسٹوری فار دا فیوچر. یہ فیوچر کی اسٹوری ہے. گو کہ ہمارے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے یار, جیسے تیسے ہو, یہ ہو وہ ہو, ہم نہ بس نفرت بیچ لیں, کچھ اس طرح کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن ان ریالٹی نفرت اپنی جگہ پہ چلتی رہتی ہے. محبت بیچنا ہی سب کچھ ہے. محبت کے لیے ہی کام کیا جانا چاہیے. محبت کے لیے ہی جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے. محبت کے لیے ہی نظام جو ہے وہ چلنا چاہیے. محبت ہی بیچنی چاہیے. اور اس سلسلے میں جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ ملٹری ڈپلومیسی ایک ٹرم استعمال کیا جاتا ہے, یہ ملٹری ڈپلومیسی دونوں طرف سے ہی چلتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, دونوں ملکوں کی جو فوجوں نے یہ جو 2003 کا جو سیز فائر ایگریمنٹ کو فارملائز کیا تھا, یہ ملٹری ڈپلومیسی کے تحت کیا گیا تھا. انڈین آرمی اینڈ پاکستان آرمی نے دونوں نے بڑی ایفرٹ کی تھی, دونوں نے بڑی کوشش کی, دونوں نے مل کے یہ چیزیں کی. سو وہ کام جو پاکستان کے ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل سفیر میں نہیں ہو سکا, وہ کام ملٹری ڈپلومیسی کے فریم ورک میں ہوا, جس کو ہم ظاہری بات ہے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار دیٹ از سم تھنگ گریٹ. اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا ویلیو اہمیت دینی چاہیے کہ ہاں جی یہ چیز جو ہے کہ ملٹری بھی اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں, ملٹری بھی اس طرح جو ہے وہ انگیج کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے اس حوالے سے. اور نیوی کا کیونکہ یہ ہے کہ ان کو انٹرنیشنل واٹرز ہیں, کوئی پتہ نہیں کہاں سے کیا کال آ جائے. ادروائز انٹرنیشنل بارڈرز میں آپ چلیں جائیں, وہاں پہ آپ کو پتہ مشکلات رہتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں بارڈر کے اوپر سر کریک میں اگلے دن میں گیا ہوا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کے اوپر وہ کریکس ہیں, وہاں پہ بڑا مشکل بارڈر کو مینیج کرنا. تو وہاں پہ اس طرح انگیجمنٹ نہیں ہوتی. یا بارڈر کے اوپر کشمیر پہ LOC پہ ادھر ایسے انگیجمنٹ نہیں ہوتی جس طرح انٹرنیشنل واٹرز میں انگیجمنٹ ہوتی ہے. انٹرنیشنل واٹرز میں زیادہ چانسز ہیں کولیبوریشن کے, زیادہ چانسز ہیں. لیکن دونوں ملکوں کی جو نیویز ہیں, ظاہری بات ہے ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے. ان کی جو پوزیشن آرمی کی ہے دونوں ملکوں کے اندر وہ ایک اور ہے. نیوی کی پوزیشن بالکل ایک ڈفرینٹ پوزیشن ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے. سو دونوں ملکوں کی جو کیا اسے بولتے ہیں نیویز نے یہ جو کام کیا ہے جس میں اور مل کے کیا ہے. سو اس اے میسج کہ مل کے کریں, اس اے میسج کہ جوائنٹلی یہ چیزیں کریں. اگر آپ یہ چیزیں جوائنٹلی کریں گے تو دین اٹ ول بی سم تھنگ ایک اس کی ویلیو ورتھ ہوگی. میں ابھی کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی ایک ورک شاپ کر رہا ہوں, میری ٹائم سیکورٹی ورک شاپ کر رہا ہوں. تو جس سے آئی کیم ٹو نو دیٹ ہاؤ دا پاکستانی آرمی, دا پاکستانی نیوی اینڈ انڈین نیوی جو ہیں وہ انٹرنیشنل واٹرز میں کیسے جاتے ہیں, کیسے کئی دفعہ انگیج کرتے ہیں, کیسے ایک کنفرنٹیشن جو پوسچرنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. سو اس سے بہت زیادہ پتہ چلتا ہے. لیکن یہ اصل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دا ریئل تھنگ از ہیومینیٹیرین ورک, اینڈ وہ اس میں ملٹری ڈپلومیسی از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ملٹری ڈپلومیسی ہی امپورٹنٹ ہے, اسی پہ فوکس کرنا چاہیے, اسی سے ہی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے دیٹ تھنگز امپروو بٹوین بوتھ دا کنٹریز. اور اگر انٹرنیشنل واٹرز میں کچھ ایسا ہوتا ہے یا انٹرنیشنل واٹرز میں کچھ ایسی چیز جو اچھی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایٹ لیسٹ ایک اچھا جیسچر نکلتا ہے, ایک ایسا جیسچر نکلتا ہے جس سے معاشرہ, سوسائٹی دونوں ملکوں کی ایٹ لیسٹ دے کین تھنک کہ نہیں یار اگر ہاسٹیلٹی نیشنل لیول پہ ہے تو ایون دین وی آر ورکنگ ٹو سیو دا ہیومینٹی. ہمیں ہیومینٹی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ارسپیکٹیو آپ کا رنگ کیا ہے, واٹ از یور کاسٹ, کریڈ, کلر,
کیا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ بھائی یو ورک ٹوگیدر فار یونائٹنگ پیپل اینڈ فار دا پیس. دیٹس مائی شارٹ اسیسمنٹ اینڈ آبزرویشن. یہ جو آج انڈین میڈیا پہ یہ خبر آئی کہ پاکستان نیوی, پاکستان میریٹائم ایجنسی اینڈ انڈین کوسٹ گارڈ نے مل کے کام کیا ہے, سیو پیپل.